بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرتے ہیں جس عمل کی برکت سے آپ اپنے اعداء کو مغلوب کر سکتے ہیں، جس عمل کی برکت سے اگر کسی نے آپ کی جائیداد پر، زمین پر اور ناجائز قبضے جما لیے ہیں یا آپ کے پیسے ہتھیا لیے ہیں، تو اس پر اگر آپ پڑھتے ہیں تو پروردگار عالم اس کے دل میں احساس پیدا کر دیں گے، وہ آپ کا قبضہ، آپ کی زمین کا قبضہ چھوڑ جائے گا اور ناجائز جو اس نے پیسے ہتھیا لیے وہ واپس کرے گا اسی عمل کی برکت سے۔ اور اس عمل کے متعلق علماء نے لکھا ہے خصوصاً عورتوں کو اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ عورتیں پڑھیں، اس عمل کو کہتے ہیں رفیق نسواں، یعنی عورتوں کا رفیق عمل۔ عورتوں کے لیے یہ بہت مجرب ہے۔ جو عورت بھی جس مسائل میں پھنسی ہوئی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ عز و جل انہی مسائل سے نکالیں گے۔ اور اسی طرح معرفت ربانی کے لیے، باطنی انوارات اور برکات کے حصول کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 17 دن کا عمل ہے، 1700 مرتبہ پڑھنا ہے، تہجد کے وقت پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کو باطنی انوارات نصیب ہوں گے، دل کی آنکھ روشن ہوگی۔ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کو مشاہدہ حق حاصل تھا، اللہ کی ذات عالی کا مشاہدہ حاصل تھا، ان کو پروردگار عالم کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ ویسے تو علماء نے، ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا دیدار ناممکن ہے۔ ہاں، خواب میں ہو سکتا ہے، خواب کے اندر ہو سکتا ہے، باقی جنت میں اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال عمل یہ ہے ستر العرش، عرش کا پردہ مسبول علینا، ہمارے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل کے حجابات ہیں، پروردگار عالم کے نورانی پردے ہیں جو عرش کے ارد گرد لٹکے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ستر العرش مسبول علینا، اللہ عز و جل کا جو عرش ہے، پروردگار عالم کا عرش مبارک جو ہے وہ پایہ تخت یعنی سلطنت کا ایک تخت ہے۔ وہاں سے اللہ عز و جل سارے احکامات، پورے عالم کا نظام، پوری کائنات کی تدبیر، اس کے احکامات وہاں سے جاری فرماتے ہیں، عرش الہی سے جاری ہوتے ہیں۔ وعین اللہ، اللہ کی آنکھ ناظرۃ الینا، ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہمارے احوال کو دیکھ رہی ہے، ہماری پوری خبر ہے اللہ عز و جل کو، ہمارے دشمنوں کی بھی خبر ہے، سب کے احوال جانتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ وعین اللہ، اللہ کی آنکھ ناظرۃ الینا، ہمارا دشمن خواہ شیطان کی شکل میں ہو، خواہ شریر جنات کی شکل میں ہو، خواہ انسان کی شکل میں ہو، خواہ نفس امارہ کی شکل میں ہو، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اللہ عز و جل کی آنکھ سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ تو وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ، اللہ عز و جل کی طاقت اور قوت کے ساتھ، لا یقدر علینا، اس کی طاقت اور قوت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اوپر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی دشمن ہمارے اوپر قدرت حاصل کرے، ہمارے اوپر کنٹرول کرنا چاہے، ہمیں ذلیل کرنا چاہے، اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے پروردگار عالم کی ہم نگاہ کا مطلب کیا، ہم اس کی حفاظت میں ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ، اے میرے محبوب نبی، آپ میری حفاظت میں ہیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، پروردگار عالم نے خود فرمایا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنے کا مطلب حفاظت ہے۔ عین اللہ، اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہم اس کی حفاظت میں ہیں، ہمارے ساتھ اس کی مدد اور نصرت ہے، ہمارے اوپر کسی کو قدرت، کسی کو قبضہ، کسی کو کنٹرول حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس دعا کا مطلب، اس کا ترجمہ۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے بزرگوں نے بتلایا، فرمایا کہ اس عمل کو خصوصاً عورتیں کریں، اس کو کریں اور 21 دن تک کریں۔ اپنے پاکیزگی کے جو ایام ہیں انہی میں سے شروع کریں اور اس عمل کو مکمل کریں 21 روز تک۔ درمیان میں ناپاکی کے ایام نہ آئیں۔ ناپاکی کے ایام میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس عمل سے احتیاط کرنی چاہیے، ناپاکی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ویسے ناپاکی میں عورت جو ہے وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، قرآن مقدس کی چند آیات بطور تبرک کے پڑھ سکتی ہے، بطور تلاوت کے نہیں پڑھ سکتی، یہ جائز ہے۔ تو اسی طرح درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ چونکہ مستقل ایک عمل ہے، 101 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھتے رہیں، 21 روز تک اس عمل کو کریں۔ جب عمل مکمل ہو جائے، عمل کے مکمل ہو جانے کے بعد پھر جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی کوئی مسائل گھیر لیں، تو صرف 18 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یعنی یہ باموکل عمل ہے۔ جب بھی 18 مرتبہ پڑھیں گے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، دشمن مغلوب ہو جائیں گے۔ عورتوں کے مسائل سے مراد کیا ہے؟ عورت اگر تنگ ہے، بھائیوں کی طرف سے اس پر عتاب ہو رہا ہے، باپ کی طرف سے عتاب ہو رہا ہے، یا سسرال کی طرف سے، یا بد مزاج شوہر کی طرف سے اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو بیچاری عورت اس عمل کو کرے۔ یہ رفیق نسواں عمل ہے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عورت بھی کرے گی اس عمل کو اپنا رفیق پائے گی، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ تو ویسے تو کوئی عمل بھی نہ ہو، صرف دعا کا مضبوط عمل ہو، دعا بڑی لجاجت کے ساتھ یکسوئی میں بیٹھ کر اللہ عز و جل سے صرف دعا مانگنے کا اہتمام ہو تو نتائج فوراً نظر آتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو گے میں عطا کروں گا۔ ہاں، ہم مانگتے نہیں ہیں، اسی لیے پریشانی کے عالم میں ہیں۔ استجب لکم، اللہ پاک نے فرمایا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی آذان اور اقامت کے درمیان، یعنی آذان ہو گئی نماز کے کھڑے ہونے تک، اس درمیان میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے اللہ قبول فرمائیں گے۔ یعنی اس اللہ عز و جل حکمت و مصلحت دیکھیں گے بندے کی کہ اس میں اس کی خیر ہے، تبھی فیصلہ کریں گے۔ اس نعمت کو عطا کرنے کا فیصلے اسی کے جاری ہونے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت اللہ کے دربار کے کھلنے کا وقت ہے، بلایا ہے بندوں کو خود۔
ویسے تو اللہ عز و جل کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے مخلوق کے لیے، ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، مانگو اس سے، لیکن یہ خاص وقت ہے اللہ عز و جل کی نوازشات کا، اس کی عنایات کا، اس کی عطاؤں کا خاص ٹائم ہے یہ، جو مانگو گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ مسجد میں جاتا ہے، جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم مہمانی واجب ہو جاتی ہے اس پر، کچھ نہ کچھ اکرام کیے بغیر وہ نہیں آنے دیتا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے، اللہ پاک ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ جب بھی مسجد میں جاؤ، بیٹھے بیٹھے دعا مانگو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ رنگ لگا دیں گے۔ تو بہرحال یہ جو عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ کی نظر رحمت نصیب ہوگی، اور خدا کی جو نظر رحمت ہے وہ نہ محدود ہے نہ محیط، وہ کسی خاص مقام تک محدود نہیں ہے۔ جب وہ نظر کرم اور نظر عنایت فرماتے ہیں تو افق عالم میں رحمت کے انوارات پھیل جاتے ہیں، جگہ جگہ انوارات و برکات پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے۔ تو جو بھی عورت کرے اس کے لیے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، پروردگار عالم ضرور اس کو فائدہ عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ وہ جگہ کو بھی متعین کر لے اور وقت پکا ہو عشاء کی نماز کے بعد۔ ایک آدھ دن تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اوپر نیچے معاملات ہو سکتے ہیں، انسان ہے، لیکن مستقل معمول نہ بنائے کہ کبھی اس جگہ بیٹھے، کبھی اس جگہ بیٹھے، کبھی اس جگہ بیٹھے، اس طرح نہیں، بلکہ جگہ اور وقت کی تعیین کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ اور پھر عمل کو کرتے ہوئے جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، جس طرح دشمن کی مغلوبیت کے لیے، اعداء کو مغلوب کرنے کے لیے کہ ذرا نیچے آ جائیں، ہوش و حواس میں ہوں، تو ان کو خاموش کرانے کے لیے بد زبان دشمن ہے، اس کو چپ کرانی ہے، ان کے شر سے بچنا ہے، اللہ کی حفاظت میں آنا ہے۔ تو جو مقاصد ہیں، عمل کرتے وقت ان مقاصد کا تصور اپنے دل میں لائے، اور تصور جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر عمل کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اسی طرح اعداء دشمنوں کی مغلوبی کے لیے یا قبضہ چھڑانے کے لیے ناجائز کسی نے آپ کی ملکیت میں تصرف کیا ہے، تو جو بھی مقصد ہے اس مقصد کے حصول کے لیے، اس میں کامیابی کے لیے اگر پڑھ رہے ہو تو پھر بھی بزرگوں نے یہی تعداد لکھی ہے، لیکن پڑھنا 11 روز تک ہے، سے پہر کے وقت، یعنی دوپہر کے ٹائم میں، زوال کے وقت میں اس عمل کو کرے، اور دشمن کی مغلوبی جو حالت اس کی وہ چاہتا ہے وہ تصور کرے دل میں کہ اے اللہ یہ قبضہ چھوڑ کر بھاگ جائے، اس کا تصور دل میں لائے، اے اللہ یہ دشمنی چھوڑ دے، اس کا تصور اس کا تصور دل میں لائے، یا جو بھی اس کا مطلوب ہے، یہ پیسے دے جائے، تصور دل میں لائے کہ وہ یعنی غالب گمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر غالب امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے، وہ میری رقم واپس کرے گا، یہ دل میں تصور کر کے اس عمل کو کرے، اللہ رب العزت ان کے دل میں ڈال دیں گے۔ اگر قبضہ ہے تو بے دخل کر دیں گے، پیسے ہیں تو رقم دے گا، دشمن ہے تو وہ شر پہنچانا چھوڑ دے گا، آپ تک اس کے شر کی رسائی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مشاہدہ حق کے لیے وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا، یہ جملہ بڑا زبردست ہے کہ اللہ کی نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہیں، اور پروردگار عالم کی بے انتہا رحمت کو تصور کریں کہ ایسی رحمت کا بے پایاں سمندر جو بحر بے کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، اس قدر وسیع
اس کا تصور دل میں لائے۔ اللہ پاک مشاہدہ حق نصیب کریں گے، دنیا میں بھی اس کو بصیرت نصیب ہوگی اور موت کے بعد بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پروردگار عالم اپنا دیدار عطا کریں گے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دیدار الہی ہے۔ اللہ پاک اپنے جنتی بندوں سے پوچھیں گے، اے میرے بندو، کوئی کمی کسی چیز کی اگر محسوس ہو رہی ہو تو بتلاؤ۔ نعمتیں تمام ہو چکی ہیں، اب جنتی کہیں گے پروردگار کس چیز کی کمی ہے؟ ہر چیز تو آپ نے عطا فرما دی ہے، کیا نہیں ہمارے پاس؟ ہمارے چہرے آپ نے منور کر دیے، ہمارے دل آپ نے خوش کر دیے، طرح طرح کی نعمتوں کے آپ نے دسترخوان لگا دیے، میوے پھل، جو نعمتیں کائنات کی ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی تھی سب آپ نے عطا فرما دی ہیں۔ اے اللہ اب ہم کیا مانگیں آپ سے؟ بعض روایات میں ہیں علماء کے پاس جائیں گے۔ آج ایک روایت میں نے پڑھی ہے، وہ کہیں گے اے اللہ اب پردے ہٹا دیجئے، ایک ہی نعمت جو ہمیں نصیب نہیں ہوئی وہ آپ کا دیدار ہے۔ اللہ پاک اپنا دیدار ان کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن مقدس میں ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو دار السلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ بلانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور ہمارے لیے تو صد افتخار کہ پروردگار عالم نے سید الانبیاء کو بھیجا ہے، اپنے نبیوں کے سردار کو بھیجا۔ فرمایا جاؤ میرے محبوب، میں نے اپنے بندوں کے لیے نعمتوں کے دسترخوان بچھا رکھے ہیں، ان کو بلاؤ۔ اے میرے پیارے نبی، جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے گا، آپ کی دعوت کو قبول کرے گا تو اس جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوگا۔ جو آپ کی بات پر لبیک نہیں کہے گا، سنی انسنی کر دے گا، اپنی منمانی کرے گا، خواہشات پر چلے گا، تو اے میرے محبوب محروم القسمت ہے، وہ جنت کی نعمتوں کے لطف سے بھی محروم رہے گا اور قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے، فرمایا جنت تو جنت کی خوشبو بھی اللہ حرام کر دیں گے۔ تو واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بلایا ہے دار السلام کی طرف، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، نیکی کا اچھا بدلہ ملے گا، نیکی کرنے کا اچھا بدلہ جنت ہے۔ اللہ پاک نیکی کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور فرمایا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے جنت نیکیوں کا بدلہ ہو گئی، اور فرمایا کہ وزیادہ کچھ اور بھی عطا فرمائیں گے۔ کچھ اور سے مراد زیادہ سے مراد، فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو جنت میں اپنا دیدار عطا کروں گا۔ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک جنت ایسی ہوگی جس جنت میں بندے 2 مرتبہ روزانہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ پاک پردے ہٹا دیں گے، بندے پروردگار عالم کی طرف دیکھنے لگیں گے، اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہیں گے، بھول جائیں گے جنت کے لطف اور مزے، اسی مزے میں کھڑے رہیں گے کہ اللہ کو دیکھتے رہیں۔
تو پروردگار عالم اپنا دیدار نصیب فرمائے، دنیا میں بھی مشاہدہ حق نصیب ہو۔ 1700 مرتبہ 17 دن تک تہجد کے وقت اس کو پڑھے، ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا، پھر مراقبے کی کیفیت میں بیٹھ جائے، پھر تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جیسے حدیث پاک میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو تصور کرے، پھر اس کو 17 دن تک کرتا رہے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک دل کی بینائی روشن کر دیں گے۔ حرام سے بچنے کا اہتمام کرے، جھوٹ نہ بولے، آنکھوں سے غلط کام، گناہ، تصویریں وغیرہ نہ دیکھے، تو ضرور بے ضرور اللہ پاک اس کو بصیرت عطا فرمائیں گے۔ تو حدیث پاک میں بھی ہے، بصیرت جس کو نصیب ہو جاتی ہے اس کو عجیب عجیب چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، اللہ پاک اس کو بتلاتے ہیں، دکھلاتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی کو میسر ہے تو اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔